नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है जहेज़ वाली बहू या नमाज वाली। हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारा दीन हमें ये बताता है कि शादी करते वक्त 4 सिफ़ात को बुनियाद बनाओ। हसब नसब, शक्ल सूरत, माल और दीन, और उनमें दीन को सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत दो। आज हम ये देखेंगे कि अगर आपके बेटे ने आपको अपनी पसंद बता दी है और इख्तियार दिया है कि आप अपने लिए बहू तलाश करें, तो किन चंद बातों का ख़्याल रखना चाहिए। हम टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले हसब नसब के हवाले से बात कर लेते हैं। सूरत अल बकरा आया 187 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास की खुसूसियात के साथ एक ये भी है, लिबास की खुसूसियात में और चीज़ों के अलावा एक ये भी है कि वो तभी अच्छा लगता है, तभी आरामदेह होता है जब अपने साइज़ का हो। अपने साइज़ से बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो तो तंग करता है। यही मिसाल सादिक आती है मियाँ बीवी के रिश्ता पर। ये लिबास के बारे में ये मिसाल मियाँ बीवी के लिए दी गई है कुरान पाक में। मियाँ बीवी हसब नसब में बराबर हों तो ज़िंदगी निस्बतन आरामदेह गुजरती है, वरना आप दूसरों को मुतासर करने के लिए बहुत बड़े ख़ानदान की लड़की ले आएंगी तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी का आराम रुखसत हो जाए। लिहाजा अगर खुशकिस्मती से आपका बेटा लायक है, बहुत पढ़ लिख गया है, अच्छा करियर बन गया है, तो भी बहुत ऊंचा हाथ मारने के चक्कर में ना पड़े। बड़े घर की बहू लाकर उसे बॉस बनाकर बिठाने से बेहतर है अपने जैसी जो आपकी इज्जत करे वो बहू लेकर आए। सब इंसान बराबर हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा में यही फरमाया था, लेकिन इसके लिए इतना ज़र्फ भी होना चाहिए। अपने से कम हैसियत बच्ची लाकर उसे उसे अपने से कम हैसियत की बच्ची लाकर उसे उठते बैठते हैसियत याद दिलाएं तो इससे भी बेहतर है कि ये एहसान ना करें। और आजकल जो ज़ात पात का चक्कर है कि हमने सिर्फ अपने ही कबीले में शादी करनी है, इसमें वो चीज़ शामिल नहीं है कि आप इसमें ये समझें कि सिर्फ अपने ही ज़ात में शादी करें। हसब नसब से ये मुराद है कि आप अपने हमपल्ला देख लें दूसरी ज़ातें, लेकिन सिर्फ एक ये कर लेना कि हमने अपनी कबीला और ज़ात के बाहर शादी नहीं करनी है, हमने अपने शहर वालों से बाहर शादी नहीं करनी है, अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी नहीं करनी है, तो इस तरह तो बच्चों की शादी की उम्र निकल जाती है। इतनी सख्त शराइत नहीं रखनी चाहिए। मैं एक फैमिली को जानती हूँ सऊदीया में, असल पाकिस्तानी थे, लेकिन बहुत अरसे सऊदीया में थे। कारोबार भी बहुत अच्छा था, अच्छे पैसे वाले थे। तो उन्होंने अपने बेटे की शादी एक सऊदीया का बहुत अच्छा बड़ा कबीला था, उनमें कर दी थी। उन्होंने, अब ज़ाहिर है वो उनके पास नेशनैलिटी थी, पैसा था, तो उन्होंने सोचा हम अपने से अच्छे का अब पाकिस्तानियों में शादी करने की बजाय हम सऊदी हो गए हैं, तो सऊदीया में शादी करते हैं। लेकिन वो सऊदी लड़की जो थी वो उसने उनको बहुत तंग किया, वो बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करती थी उनकी, नौकरों जैसा सलूक करती थी। जैसे वहाँ पे अमूमन जो नौकरानियाँ होती हैं इंडियन वगैरह, उनके साथ टूटी-फूटी अरबी बोलते हैं। हालाँकि वो जो उसकी साथ थी अच्छी अरबी बोलती थी, लेकिन वो उसको बस एहसास दिलाने के लिए जैसे नौकरानी के साथ बात करती थी टूटी-फूटी अरबी में, वैसे ही वो उसके साथ बात करती थी। वो इतनी दुखी थी वो औरत बेचारी, लेकिन बस अब कुछ हो नहीं सकता था। हालाँकि पैसा के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये जो पाकिस्तानी थे ये उनसे बेहतर थे। लेकिन बस अपने से यानी यूँ समझे कि सऊदियों में शादी करने के चक्कर में वो बेचारी बहुत दुखी थी अब, लेकिन अब क्या हो सकता था। एनीवेज़, दूसरा हमारा पॉइंट है शक्ल-ओ-सूरत। जैसा कि पहले भी ज़िक्र हो चुका है, अगर आपके बेटे की रिक्वायरमेंट है तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप अच्छी शक्ल की लड़की ढूँढें ज़रूर उसके लिए। बेटे की पसंद को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। लेकिन सिर्फ़ शक्ल-ओ-सूरत को मायार बना लेना और बाकी सब कुछ नज़रअंदाज कर देना ये मुनासिब नहीं है। या फिर ये कि शक्ल भी बहुत अच्छी हो और साथ-साथ बाकी सब चीज़ें भी परफ़ेक्ट हों।
تو اس طرح سے باقی سب چیزیں اگر آپ 100% چاہتی ہیں کہ لڑکی میں ہو تو اس طرح لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، ان کی شادی کی عمر نکل جاتی ہے۔ آپ کو کسی نہ کسی چیز میں تو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو شکل بہت اچھی چاہیے تو پھر تعلیم میں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑے گا، یا پھر آپ عمر میں کمپرومائز کر لیں۔ عموماً مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں عمر جو ہے لڑکے کے جتنی نہیں ہو، لڑکی چھوٹی ہو، کیونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ بعد میں زیادہ بڑی عمر کی لگنے لگ جاتی ہیں، حالانکہ آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج کل لڑکیاں اگر 2-4 سال بڑی بھی ہوں تو بیچارے لڑکے ہی چھوٹے بڑے لگنے لگ جاتے ہیں۔ آج کل اپنی اتنی کیئر کرتی ہیں، اور پھر جو آج کل کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے ماشاءاللہ، میں نے تو دیکھا ہے 15-20 سال کے بعد بھی لڑکیاں ویسے کی ویسے ہوتی ہیں۔ آدمی بوڑھے ہونے لگ جاتے ہیں، لڑکیاں ماشاءاللہ ویسے کی ویسی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ کو شکل اچھی چاہیے تو باقی چیزوں پہ کمپرومائز کر لیں۔ پرفیکٹ ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اپنے بچے کو سمجھائیں، اگر بچہ نہیں مانتا ہے تو پھر آپ خود باقی چیزوں پہ کمپرومائز کر لیں۔ مالی حالت پہ آپ مالی حالت پہ کمپرومائز کر لیں۔ اچھا، آپ حسب نسب میں کیا آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ خاندانی لحاظ سے دیکھیں کہ آپ کے ہم پلہ ہوں، لیکن مالی لحاظ سے ضروری نہیں ہے، آپ دیکھ لیں۔ اور اس طرح سے تاکہ بچوں کی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی صرف گورا رنگ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مناسب شکل و صورت کی لڑکی ہے لیکن گرومڈ ہے تو وہ بھی بہت چارمنگ، بہت پیاری لگتی ہے۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے مال۔ جیسے رشتہ دیکھتے وقت جسے رشتہ دیکھتے وقت سب سے کم اہمیت دینی چاہیے، مگر بدقسمتی سے اسے سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بلکہ لڑکی کے خاندان والوں کے مال کے علاوہ بعض اوقات ان کے رشتہ داروں کے مال سے بھی دوسروں پہ روب ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کئی دفعہ تو آپ لڑکی کے بارے میں پوچھیں گے تو جواب ملتا ہے اس کی بہن یوکے میں رہتی ہے۔ یہ بھی لڑکی کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ جیسے لڑکی کے بھائی امریکہ میں ہیں، بعض اوقات ان کے بڑے گھر کی بہت تعریف کی جاتی ہے، ان کے بزنس کی تعریف کی جاتی ہے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی کوالیفیکیشن لڑکی کی نہیں ہے۔ اور فرض کیا اگر لڑکی کی اپنی دولت ہے بھی تو پھر بھی یہ ضرور دیکھیں کہ دینداری کتنی ہے۔ اگر ساتھ دینداری بھی ہو تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن صرف دولت دیکھ کر رشتہ کرنے پہ تل جانا ہر قیمت پر، صرف یہ مثال دیتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تھی، تو یہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر تھے، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا تھا، اور جن کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سلام لے کر آئے تھے ان کے لیے۔ بعض اوقات مالدار لڑکی یا جہیز والی لڑکی کے لیے بہت سی اہم باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو کہ بعد میں بہت سے مسائل کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس جہیز، مال اور سامان کے لیے مائیں اتنے پاپڑ بیلتی ہیں، ان میں سے خود انہیں ملتا کچھ بھی نہیں، وہ سب استعمال وہ لڑکی ہی کرتی ہے۔ بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ لڑکی کی جہیز کا کوئی سامان استعمال کرنے سے گھر میں اچھی خاصی جنگ ہوتی ہے کہ میرا سامان استعمال کیوں کیا ہے، لیکن ان میں سے یعنی کہ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ روب ضرور ہوتا ہے اس جہیز کا، جہیز لانے کا روب ضرور وہ ڈالتی رہتی ہے، یا جہیز مانگنے کے، اگر جہیز مانگا جاتا ہے تو اس کے تانے ضرور سسرال والوں کو سننے پڑتے ہیں۔ تو میری بہنوں، جس چیز سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں، اس کے لیے اپنی عزت نفس کا سودا کرنے کا کیا فائدہ؟ رزق جو قسمت میں لکھا ہے آپ کے یا آپ کے بیٹے کو مل کر رہے گا، اس کے لیے ناپسندیدہ ذرائع اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب سب سے اہم پوائنٹ جو ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے دین، اور اسی کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے۔ دیندار بیوی دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے۔ دیندار عورت اچھی بیوی بھی بنے گی، اچھی بہو بھی، اچھی ماں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دینداری کی بدولت ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جس کے پاس دین کی نعمت ہوگی، دولت ہوگی، اسے شوہر کے حقوق، اس کے والدین کے حقوق کا بھی پتہ ہوگا۔ گھر جنت ہوگا، آپ کی آنے والی نسل کو صراط مستقیم پر چلنے کی تربیت دے گی، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گی۔ ظاہر ہے آپ کی نسلیں جو آئندہ ہوں گی وہ اچھی ہوں گی تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔
اور اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ بنے۔ امام ابن تیمیہ جو تھے، ان کا نام کیا ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہوگا، شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو، لیکن تیمیہ ان کا نام کس لیے پڑا؟ ابن تیمیہ یعنی تیمیہ کے بیٹے۔ تیمیہ کون تھیں؟ 8ویں پشت میں جا کر ان کی دادی تھیں وہ، آپ سوچیں، اور وہ بہت بڑی عالمہ تھیں، لیکن وہ 8 پشت تک ان کی تربیت کون کرتا رہا؟ ان کی تربیت کس نے کی؟ ان کی ماں نے اچھی تربیت کی نا۔ اور پھر ان کو پتا چلا ہوگا کہ 8ویں پشت میں ان کی کوئی دادی تھیں جو بہت بڑی عالمہ تھیں، ان کے والد بھی عالم تھے، یعنی عالم گھرانے سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے اپنی کنیت، اپنا یہ جو اپنا جو ان کا نام تھا، انہوں نے وہ اپنا نام ابن تیمیہ رکھا تھا، اپنی اس دادی جو 8ویں پشت میں ان کی دادی تھی۔ اور ظاہر ہے ان کی ان دادی کو بھی، دادی کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے نا وہ، قیامت تک ابن تیمیہ آپ دیکھیں، تفسیر پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ابن تیمیہ نے یہ فرمایا، ابن تیمیہ نے یہ فرمایا رحمہ اللہ علیہ۔ آپ جب کسی کے ہاں رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو ڈگری کیا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ تفسیر پڑھی ہے، ترجمہ پڑھا ہے، بخاری و مسلم پڑھی ہے یا سنی ہے، نماز 5 وقت پڑھتی ہیں، اور اگر نہیں، اور اگر کہیں کہ ڈگری تو ہے مگر نماز کا وقت نہیں ملتا۔ بعض اوقات والدہ کہتی ہیں ابھی بچی ہے، پڑھ لے گی، کیونکہ عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نماز وغیرہ پڑھنا، پردہ کرنا یہ بوڑھے لوگوں کا کام ہوتا ہے، جوانی میں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر والدہ یہ کہیں ابھی بچی ہے، پڑھ لے گی، جاب سے تھکی ہوئی آتی ہے، یونیورسٹی سے تھکی ہوئی آتی ہے تو سو جاتی ہے، پڑھائی بہت ہے، اس وجہ سے رات کو پڑھتی رہتی ہے، سو جاتی ہے، عشاء پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، صبح دیر سے اٹھتی ہے تو فجر نہیں پڑھ سکتی ہے، تو سوچیں ضرور، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ اور جو ماں بچی کے نماز نہ پڑھنے کو جسٹیفائی کرتی ہے، اس نے تربیت کیسی کی ہوگی کہ بچی نے ڈگری تو لے لی ہے، وہ انجینئر تو بن گئی ہے، ڈاکٹر تو بن گئی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی، جس کے پڑھنے کی تلقین 7 سال کی عمر سے کی گئی اور فرض بلوغت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔